جناب اسپیکر، قاری یوسف صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اور ڈاکٹر خالد محمود سمرو کی شہادت پر بات کروں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی شہادت کسی ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی شہادت نہیں ہے، کسی ایک فرد کی نہیں ہے۔ ایک عالم دین جو صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے اور سجدے میں اس کا سر ہے اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اس سے ہم کیا سبق لیں گے؟ کس طرف ہم دیکھیں گے؟ کیا اس شخص کا قصور یہ تھا کہ وہ ننگے پاؤں چل کے مدارس میں حدیث پڑھنے گیا، قرآن سیکھا اور اللہ کے دین کو آگے پھیلا رہا تھا؟ یہ تو آج اگر بات کریں تو ایسٹ انڈیا کمپنی والا وہ نظریہ سامنے آ رہا ہے۔ جب وہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی برے صغیر میں آئے تو انہوں نے پہلی رپورٹ میں لکھا کہ ان کے جو علماء ہیں، ان کو جو پڑھانے والے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے راستہ دکھانے والے ہیں، ان کی تذلیل کی جائے، ان کی محبتیں دل سے ختم کی جائیں۔ اور جب علماء کی محبتیں دل سے ختم ہوئیں تو پھر انگریز نے ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ پھر مسلمانوں کی برے صغیر کے اندر کتنی تذلیل ہوئی، اس لیے کہ ان کے دلوں سے علماء کی محبت نکل گئی تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، مگر اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث تو ان کے سینوں کے اندر پیوست ہوئی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہم بھی انہی آستانوں، انہی ولیوں، انہی بزرگوں کی اولاد میں سے ہمارا دل دکھا کہ ایک شخص، بیٹے کی شادی بھی ہے، وہ ایک شاعر نے بڑے اچھا کہا تھا، اے شمر بد نہال ذرا ہاتھ روک لے، سجدے میں سر ہے میوے عبادت حسین ہے۔ جب یہ لوگ سجدے میں سر ہوتا ہے تو کون لوگ ہیں جو ان پہ فائرنگ کرتے ہیں؟ جناب ڈپٹی اسپیکر، اس کو بڑے دور تک دیکھنا پڑے گا۔ کل مجھے بڑا دکھ ہوا، ہمارے صوبے کا نام نہاد پرویز خٹک کہتا ہے ہم علماء کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے جو ہمارے اماموں کو سڑکوں پر گھسیٹے؟ پرویز خٹک صاحب، کیا ہوا اگر آپ نعت گانے کی محفل میں تھوڑا لیٹ پہنچ گئے؟ لوگ احتجاج کر رہے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر، 29 تاریخ ہمارے پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک تاریخ ساز دن تھا جب پرائم منسٹر آف پاکستان کاشگر سے گوادر کی ابتدا حویلیاں آپ کے حلقے سے کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شخص افتتاح پہ آنے والے لوگوں کو خطاب کر رہا تھا، مگر اس کا دل دکھ رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دوسری نشست پہ نہیں تھے جنہوں نے جانا تھا، ان کے ایک ساتھی شہید ہوا تھا۔ جناب، وہ افتتاح کی تقریب بھی اور سسکیوں میں گزر رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد کوئی ایک چھوٹی شخصیت نہیں تھے، ایک شخص کی شہادت، ایک شخص کا قتل پوری امت اور پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ اور میں یہ آج پوچھتا ہوں علماء دین بیٹھے، اگر 1857 کی تاریخ آزادی چلی تھی تو انہی علماء کے قدموں کا فیض تھا کہ وہ تحریک چلی اور اس تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت ہوئی۔ نہیں جناب اسپیکر، پیچھے ذرا اور چلے، تحریک خلافت کا سہرا کس کے سر ہے؟ تحریک پاکستان کا سہرا کس کے سر ہے؟ میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں 73 کا آئین، 73 کے آئین کے اندر تحریک تحفظ ختم نبوت کا سہرا بھی انہی لوگوں کے سر ہے۔ آج ان کی قبریں منور ہیں۔ میں اگر جاؤں سید ابو لالا مودودی کی ہسٹری پر، حضرت مفتی محمود صاحب کی ہسٹری پر، شاہ احمد نورانی مرحوم کی ہسٹری پر، بابا عبدالستار خان نیازی جو خالص نیازی تھا دوستو، آدھے راستے کا نیازی نہیں تھا، اس کی ہسٹری پر جاؤں
تو آج 73 کے آئین کو جو رونق بخشی، آج 73 کے آئین کو لوگ آئین کہتے، میں مقدس آئین کہتا ہوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر آپ اس کو کفن میں رکھ کے لے جائیں، اللہ کے فرشتے پوچھے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس شخصیت بابرکت کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے، اگر ان سوالوں کا جواب نہ آئے تو اس وقت اپنے کفن سے 73 کا آئین نکالنا اور کہنا کہ میں نے ایک ایسے آئین کا تحفظ کیا جو تحفظ ختم نبوت پر دلالت کرتا تھا، قسم خدا کی بخشے جاؤ گے۔ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر، ذوالفقار علی بھٹو ہو، ہمارے علماء ہو، رہتی دنیا تک اٹھا کے دیکھ لیں، ساری دنیا، اسلامی دنیا کے آئین جو ہیں، یہ واحد آئین ہے ان علماء کی محنتوں کا، جن کی کاوشوں کا، ان کی قربانیوں کا۔ اگر 1953 کی وہ مسلم مسجد جو خون سے نہا دی گئی تھی، جس کا خون باہر سڑکوں پر آ گیا تھا، کون لوگ تھے اس میں؟ یہی علماء تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، جو پاکستان بچا رہے تھے، جو تحفظ ختم نبوت کے مجاہد بن کر نکلے۔ آج ڈاکٹر خالد محمود کو پوری قوم، پوری امت سلام پیش کرتی اس کی شہادت پر۔ جناب، یہ ہماری امت کے علماء ہیں، ان کی اگر تذلیل ہوگی تو پھر امت کی بھی تذلیل ہوتی رہے گی۔ اگر ان پیروں، بزرگوں، علماء کا احترام ہوگا تو پھر پوری رہتی دنیا تک ہمارا احترام جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ میں آج میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ میں اس کی اولاد سے اور اس کے مشن کو جاری رکھنے والوں کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا دین، اللہ کی حدیث، اللہ کا قرآن ان راستوں سے پھیلتا رہے گا۔ ایک ڈاکٹر کی شہادت سے یہ نہیں رکے گا، انشاءاللہ کئی ڈاکٹر پیدا ہوں گے۔ جی بہت شکریہ جی۔